مثانے کی کمزوری یہ ان لوگوں کے لیے میں اہم بات کرنے لگا ہوں جو اپنے پیشاب کو روکتے ہیں، کہ اس ملک کے اندر بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اپنے پیشاب کو روکتے بہت ہیں۔ دیکھیں یہ مثانہ اتنا کمزور ہے، ہمارے حکیم استاد فرمایا کرتے تھے جب ہماری کلاسیں ہوا کرتی تھی، فرمایا کرتے تھے کہ اگر 7 جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے، یعنی 7 جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے اور تمہیں پیشاب آ رہا ہے، اس کے بعد ٹوائلٹ ہے، اب تم نے 7 جگہوں کو کراس کر کے تم نے پیشاب کرنے جانا ہے، تو تم 7 آگ کراس کر کے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے باڈی کے جو بظاہر نقصان ہوگا وہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اندرونی نقصان ہوگا۔ ان کا مطلب یہ تھا، یعنی کہ اتنا نقصان ہے کہ اندرونی طور پر غدود اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، مثانہ بہت جلدی بہت کمزوری سے ہوتی ہے، تو پیشاب آئے فوراً پیشاب کے لیے جانا چاہیے۔ ہمارے بچے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اور جو کام کاج کرنے والے ہیں پیشاب کو بہت زیادہ روکتے ہیں، پیشاب کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے، فوراً جو ہے پیشاب کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اب مثانے کی کمزوری بہت ہے، تو رات کو کیا کریں؟ ایک تو تل کے لڈو جو دن میں استعمال کریں، تل کے لڈو جو ہے یہ بہت مفید ہے، اور خاص طور پر جب رات کو سوتے ہیں تو کالے تل منگوا لیں۔ ایک تو دن میں سفید تل استعمال کریں، رات کو سوتے وقت جو ہے تل کو جو ہے وہ اس کو بھون لیں ہلکا سا، یعنی زیادہ نہ، اس کو جلانا نہیں ہے، کالے تلوں کو بھون لیں۔ بھوننے کے بعد جو ہے جو بچے بھی، چھوٹے بچے پیشاب کرتے ہیں، ان کا مثانہ کمزور ہے، تو ان کے لیے یہ کالے تل بہت مفید ہے۔ کالے تل چھوٹے والے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کو بھون لیں اچھی طریقے سے، اور اسی طریقے سے رات کو جو ہے اس کو چبا چبا کر کھا لیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر اس میں تھوڑی سی شکر ڈال دیں، شوگر نہیں ہے تو شکر ڈال کے اسے کھائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے، اور انشاءاللہ یہ مثانے کی کمزوری جو ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔